السلام علیکم۔ آج ہم بی اے سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب شہ پارے میں مرثیے کی مختصر تشریح کریں گے۔ سامنے بڑھ کے یکایک صف غفار آئی، جھوم کر تیرا گھٹا تاروں پہ ایک بار آئی، روز روشن کے چھپانے کو شب تار آئی، تشنا کاموں کی طرف تیروں کی بوچھار آئی، ہنس کے منہ بھائی کا شاہ شیدا نے دیکھا، اپنے آقا کو بحسرت رفقا نے دیکھا۔ یکایک دشمنوں کی فوج نے تیروں سے حملہ کر دیا، گویا کہ نور کو چھپانے کے لیے اندھیرا آ گیا۔ امام حسین نے ساتھیوں کی طرف ہنس کر دیکھا اور ساتھیوں نے حسرت سے دیکھا۔ عرض عباس نے کی، جوش ہے جراروں کو، تیر سب کھاتے ہیں، لو تو لے ہوئے تیر سب کھاتے ہیں، تولے ہوئے تلواروں کو، مہمانوں کا نہیں پاس ستم گاروں کو، مصلحت ہو تو رضا دیجیے غم خواروں کو، رو سیاہوں کو ہٹا دیں کہ بڑھے آتے ہیں، ہم جو خاموش ہیں وہ منہ پہ چڑھے آتے ہیں۔ عباس نے ان سے کہا کہ رفیقوں میں جوش ہے، آپ اجازت دیں ہم ان کو پیچھے دھکیل دیں گے، ہم خاموش ہیں تو چڑھے آتے ہیں۔ شاہ نے فرمایا، مجھے خود ہے شہادت منظور، نہ لڑائی کی ہوش ہے نہ شجاعت کا غرور، جنگ منظور نہ تھی ان سے پر اب ہوں منظور، خیر لڑ لو کہ ستاتے ہیں یہ جرم و قصور، ذبح کرنے کے لیے لشکر ناری آئے، کہیں جلدی مرے سر دینے کی باری آئی۔ امام حسین نے کہا کہ مجھے شہادت منظور ہے، مجھے لڑائی اور عزت نہیں چاہیے، لیکن اب ان سے مقابلے کے لیے بالکل منظور و بے بس ہوں۔ حکم پانا تھا کہ شیروں نے اڑائے تازی، مسل شہباز گیا ایک کے بعد ایک غازی، بوری حرب خوشا ضرب زہے جاں بازی، اڑ گئے ہاتھ بڑھا جو پیے دست اندازی، لوٹتے دن میں سرد جسم نظر آتے تھے، ایک حملے میں قدم فوج کے اٹھ جاتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے حکم دیا، غازیوں نے حملہ کر دیا اور بہادری کے جوہر دکھائے، جو ہاتھ بھی ان کو روکنے کو آگے بڑھا، قلم ہو گیا ان کے حملے زبردست تھے۔ جس پہ غصے میں گئے سید پہ شہباز گرا، یہ کماں کٹ کے گری وہ قدر انداز گرا، جب گرا خاک پہ گھوڑے سے تو ممتاز گرا، نہ اٹھا پھر کبھی جو
تفرقہ پرداز گرا، ہاتھ منہ کٹ گئے، سر اڑ گئے، جی چھوٹ گئے، مورچے ہو گئے پامال، پرے ٹوٹ گئے۔ جس پر بھی حملہ کرتے باز کی طرح کرتے، ان کے حملے میں تیر انداز تفرقہ پرداز اور ممتاز لوگ ہی گرے، سارے مورچے اور صف درہم برہم ہو گئی۔ بعد غیروں کے عزیزوں نے کیا عزم، نبرد سر کو نیوں ہڑا کے بھرا، سبت نبی نے دم سرد ہو اٹھتی تھی، کبھی سینے میں دل میں کبھی درد، سرخ ہوتا تھا کبھی چاند سا چہرہ کبھی زرد، کوئی گل رو تو کوئی سرو سہی بالا تھا، وہ بچھڑنے لگے گودی میں جنہیں پالا تھا۔ ساتھیوں کی شہادت کے بعد گھر کے لوگوں نے جنگ کی تو امام حسین نے ٹھنڈی سانس لی اور تکلیف ہوئی۔ بہت ہی خوبصورت بچے جن کو گود میں پالا تھا، سب ایک ایک کر کے بچھڑنے لگے۔ زلفوں والا تھا کوئی، کوئی مردوں والا، کوئی بھائی کا پسر کوئی بہن کا پالا، چاند سا منہ جو کسی کا تھا تو گیسو حالا، کوئی قامت میں بہت کم کوئی قد میں بالا، نوجواں کون سا خوش رو وہ خوش انداز نہ تھا، کتنے ایسے تھے کہ سب جائے ابھی آغاز نہ تھا۔ ان میں کوئی حسین تو کوئی مرادوں کا بھانجا تھا، مرادوں کا بھانجا تو کوئی بیٹا تھا، سب خوبصورت تھے، بہت سے ایسے تھے جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے۔ ہاتھ وہ بچوں کے اور چھوٹی سی وہ تلواریں، موم کی کر دیتی تھی فولاد کو جن کی دھاریں، آب ہو شیر کا زہرا وہ اگر للکاریں، بجلیاں کوند رہی ہیں کسے نیزے ماریں، کس بشاشت سے ہزاروں یہ دلیر آتے ہیں، بچے آتے ہیں کہ بپھرے ہوئے شیر آتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور ان کا جوش دیکھ کر بہادروں کی حالت خراب ہو جائے، وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح لڑنے کو آ رہے ہیں۔ یہی ہنگامہ رہا صبح سے تا شام زوال، لاش پر لاش گری، بھر گیا میدان قتال، مورچے سب تہ و بالا تھے، پرے سب پامال، سرخ رو خلق سے اٹھے اسد اللہ کا لال، کھیت ایسے بھی کسی جنگ میں کم نہ پڑتے ہیں، جو لڑا سب یہی سمجھا کہ علی لڑتے ہیں۔ میدان جنگ میں دن بھر یہی عالم رہا، سارے مورچے ٹوٹ گئے اور آل سادات کا
کامیاب ہو گئے۔ ان کی بہادری دیکھ کر لوگوں کو حضرت علی یاد آنے لگے۔ قاسم و اکبر و عباس کا اللہ رے جہاد، غل ہر ایک ضرب پہ تھا، اب ہوئی دنیا برباد۔ علامہ کا تھا کہیں شور کہیں تھی فریاد، دے گئے خلق میں مردانگی و حرب کی داد۔ گو وہ دنیا میں نہیں عرش مقام ان کا ہے، آج تک عالم ایجاد میں نام ان کا ہے۔ قاسم، اکبر اور عباس کا جوش جہاد قابل تعریف تھا۔ وہ اپنی بہادری کی داد دے گئے اور عرش پر اپنا مقام بنا کر جاوید ہو گئے۔ دوپہر میں وہ چمن باد خزاں نے لوٹا، پتا پتا ہوا تاراج تو بوٹا بوٹا۔ باپ بیٹے سے چھوٹا، بھائی سے بھائی چھوٹا۔ ابن زہرا کی کمر جھک گئی، بازو ٹوٹا، پھر نہ یاور نہ وہ جانباز نہ وہ شیدا تھے۔ ظہر کے وقت حسین ابن علی تنہا تھے۔ دوپہر تک سب کچھ ختم ہو گیا۔ بیٹا، باپ، بھائی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے اور امام حسین مجبور ہو گئے، کیونکہ سارے رشتہ داروں نے شہادت پا لی۔ ساتھ جو کہ بہادر تھے وطن سے آئے، سامنے سوتے تھے ریتی پہ، سنانے کھائے دھوپ میں پیاس سے، مثل گل تر مرجھائے۔ مر گئے پر نہ غریبوں نے کفن تک پائے، دھوپ پڑتی تھی یہ دن چرخ نے دکھلایا تھا، نہ تو چادر تھی کسی لاش پہ نہ سایہ تھا۔ ان کے ساتھ جو شیر دل آئے تھے سب شہید ہو گئے، سخت دھوپ میں ان کی لاشیں بغیر کفن کے پڑی رہیں، ان پر نہ تو سایہ تھا اور نہ ہی کوئی چادر تھی۔ صاحب فوج پہ طاری تھا عجب رنج و ملال، زرد تھا رنگ تو آنکھیں تھی لہو رونے سے لال۔ کبھی بھائی کا علم تھا کبھی بیٹے کا خیال، کبھی دھڑکا تھا کہ لاشیں نہ کہیں ہوں پامال۔ کبھی بڑھتے تھے دغا کو کبھی رک جاتے تھے، سیدھے ہوتے تھے کبھی اور کبھی جھک جاتے تھے۔ امام حسین پر اس حالت سے نہایت صدمے کا عالم طاری تھا۔ خون کے آنسو جاری تھے، ساتھیوں کے بچھڑنے کا غم، لاشوں کی بے حرمتی کا بھی خیال تھا۔ اس حالت میں فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ جنگ کریں یا نہ کریں۔ بڑھ کے چلاتے تھے بے درد کہ اب آپ آئیں، جوہر تیغ شہنشاہ نجف دکھلائیں۔ مرنے والے نہیں جیتے جو سنانین کھائیں، کاٹ لیں آپ کا سر تن سے تو فرصت پائیں۔ پسر سید سے وعدہ ہے صلہ
لینے کا حکم ہے، خیمہ اقدس کے جلا دینے کا۔ ادھر ظالم آپ کو بہادری کے طعنے دے رہے تھے کہ آپ کو بھی ختم کر کے فرصت پائیں، تو سید کے بیٹے سے خیمہ جلانے اور شہید کرنے پر ہم کو صلہ ملے گا۔ شاہ نے فرمایا کہ سر کاٹ لو، حاضر ہوں میں، نہ تو لڑنے میں نہ مر جانے میں قادر ہوں میں۔ فوج بھی اب نہیں، بے یاور و ناظر ہوں میں، شہر صحرا بھی تمہارا ہے، مسافر ہوں میں۔ لوٹ لو، پھونک دو، تاراج کرو، بہتر ہے، کلمہ گو یوں یہ تمہارے ہی نبی کا گھر ہے۔ امام حسین نے ان کو جواب دیا کہ میں تیار ہوں کہ سر کاٹ لو، کیونکہ بے یاور مددگار ہو گیا ہوں اور سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے۔ اے مسلمانوں، یہ تمہارے ہی نبی کا گھر ہے۔ کئی سیدانیاں خیمے میں ہیں پردے والی، جن کا رتبہ ہے زمانے میں ہر ایک پر عالی۔ اب نہ وارث ہے کوئی سر پہ نہ کوئی والی، ان کو دیجو کوئی رہ جائے جو خیمہ خالی۔ یہ نبی زادیاں بے پردہ نہ ہوئیں جس میں ایک گوشہ ہو کے سب بیٹھ کے روئیں جس میں۔ ان خیموں میں بہت سی مستورات ہیں جو رتبے والی ہے، ان کو کوئی خالی خیمہ دے دینا تاکہ اپنا غم غلط کر سکیں۔ اس کا دھیان بھی رکھنا کہ یہ نبی زادیاں ہیں۔ شاہ کی ان باتوں کا ادا نے دیا جو کہ جواب، گر لکھوں اس کو تو ہو جائے جگر سنگ کا آب۔ قلب تھرا گیا، ہرگز نہ رہی ضبط کی تاب، دیکھ کر رہ گئے گردوں کو شاہ عرش جناب۔ عشق خالی اسے کرتے ہیں جو دل بھر آئے، آپ رونے کے لیے خیمے کے در پہ آئے۔ امام حسین کی ان باتوں کا دشمنوں نے سخت جواب دیا جو پتھر کو پگھلانے کے لیے کافی ہے۔ آپ خاموش ہو گئے اور خیمے پر ملنے کے لیے آ گئے۔ تھم کے چلائے کہ اے زینت و کلثوم، تم سے رخصت کو پھر آیا ہے حسین مظلوم۔ اب میرے قتل کے در پہ ہیں یہ سب لشکر شوم۔ ہاں جگا دو اسے غش ہو جو شکینہ معصوم، نہیں ملتا جو زمانے سے گزر جاتا ہے، کہہ دو عابد سے کہ مرنے کو پدر جاتا ہے۔
دروازے پر آ کر اپنی بہنوں سے کہا کہ تمہارا بھائی وداع ہونے کو آیا ہے۔ سکینہ اور عابد سے بھی کہہ دو کہ اب آخری بار ملاقات کر لیں۔ یہ صدا سن کر حرم خیمے سے مضطر دوڑے، شہ کی آواز پر سب بے کس و بے پر دوڑے، گر پڑے سر سے روائے تو کھلے سر دوڑے، بچے روتے ہوئے ماؤں کے برابر دوڑے، رو کے چلائی سکینہ شہ والا آؤ، میں تمہیں ڈھونڈتی تھی دیر سے بابا آؤ۔ امام حسین کی یہ آواز سن کر حرم کی عورتیں اور بچے بے کس و مجبور دوڑتے آئے اور سکینہ نے رو کر کہا، میں بہت دیر سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آؤ اچھے میرے بابا، میں تمہارے واری، دیکھو تم بن ہیں گلے تک میرے آنسو جاری، آج یہ کیا ہے کہ بھولے میری خاطر واری، ہاتھ پھیلا کے کہو آ میری بیٹی پیاری، منہ چھپانے کی ہے کیا وجہ، نہ شرماؤ تم، اب میں پانی بھی نہ مانگوں گی، چلے آؤ تم۔ میرے اچھے ابا آؤ، آپ کی یاد میں میرے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ مجھے کیوں بھول گئے، میں تو اب آپ سے پانی بھی نہیں مانگوں گی، مجھے گلے لگا لو۔ دیکھ کر پردے سے یہ کہنے لگی زینت زار، ابن زہرا تیری مظلومی کے ہمشیر نثار، آؤ چادر سے کروں پاک میں چہرے کا غبار، شہ نے فرمایا بہن مر گئے سب مونس و یار، تم نے پالا تھا جسے ہم اسے رو آئے ہیں، علی اکبر سے جگر بند کو کھوائے ہیں۔ امام کی بہن زینت نے پردے سے کہا کہ بھائی میں تم پر قربان جاؤں، امام نے جواب دیا کہ تمام لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، تم نے علی اکبر جیسے کو پالا تھا تو ہم ان کو بھی رو آئے ہیں۔ منہ دکھائیں کسے سب سے ہے ندامت زینت، گھر میں آنے کی نہیں بھائی کی مہلت، بھائی کو زینت، گھر میں آنے کی نہیں بھائی کو مہلت، زینت کھینچ لائی ہے سکینہ کی محبت، زینت بھائی جاتا ہے دکھا دو ہمیں صورت، زینت نہ تو سر کھولو نہ منہ پیٹو نہ فریاد کرو، بھول جاؤ ہمیں اللہ کو اب یاد کرو۔ امام نے کہا اے بہن سب سے ندامت ہے اندر کیسے آؤں، بس سکینہ سے ملوا دو میرے بعد تم رونا مت، بس اللہ کو یاد کرو۔ صبر سے خوش ہے خدا اے میری غم خوار بہن، سہل ہو جاتا ہے جو امر
ہو دشوار بہن، اپنی ماں کا ہے طریقہ تمہیں درکار بہن، پھر میں کہتا ہوں سکینہ سے خبردار بہن، ناز پرور ہے میرے بعد، علم اس پہ نہ ہو بندے کانوں سے اتارو کہ ستم اس پہ نہ ہو۔ اے میری بہن، صبر سے اللہ خوش ہوتا ہے، مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، اپنی ماں کے صبر یاد رکھنا، سکینہ کا میرے بعد خیال رکھنا۔ کہیو عابد سے یہ پیغام میرا بعد سلام، غش تھے تم پھر گئے دروازے تلک آ کے امام، قید میں پھنس کے نہ گھبرائیو اے گل اندام، کاٹیو صبر ورضا سے سفر کافہ و شام۔ ناؤ منجدھار میں ہے شور و طلا تم جانو، نہ خدا جاتا ہے گھر جانے اب اور تم جانو۔ عابد سے کہنا کہ تم بے ہوش تھے اس لیے ملاقات نہ ہوئی، حالات سے گھبرانا مت اب سب کچھ تمہارے حوالے ہے، سکون سے کوفہ کا سفر پورا کرنا۔ کہہ کے یہ باغ پھر آئی طرف لشکر شام، پڑ گیا خیمہ ناموش نبی میں کوہرام، رن میں گھوڑے کو اڑاتے ہوئے آئے جو امام۔ روب سے فوج کے دل دہل گئے کانپے اندام، سر جھکے ان کے جو کامل تھے زباں دانی میں، اڑ گئے ہوش فصیحوں کے رجز خوانی میں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے میدان کا رخ کیا تو دشمن کی فوج میں رعب پھیل گیا اور اچھے رجز خواں خاموش ہو گئے۔ تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسہ ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں، زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراساں ہوں میں، تیسرا دن ہے یہ گرمی میں کہ پیاسا ہوں میں۔ چین کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں، اس پہ شکوہ نہیں کچھ صبر اسے کہتے ہیں۔ میدان میں آ کر انہوں نے کہا کہ میں مرنے سے خوف زدہ نہیں ہوں اور آرام بھی نہیں کیا ہے جبکہ تم جانتے ہو کہ میں کس کا نواسہ ہوں۔ اس کا پیارا ہوں جو ہے ساقی حوض کوثر، اس کا پیارا ہوں جو ہے ساقی حوض کوثر، اس کا بیٹا ہوں جو ہے فاتح باب خیبر، اس کا فرزند ہوں کہ جس نے مہم بدر کی سر، اس کا دلبر ہوں کہ دی جس کو نبی نے دختر، صاحب تخت ہوئے تیغ ملی تاج ملا، دوش احمد پہ انہیں رتبہ موراز ملا۔
میں ساقی کوثر کا نواسہ اور خیبر و بدر کے فاتح کا فرزند ہوں۔ مجھے اپنے نانا کے کندھے پر سوار ہونے کا فخر حاصل ہے۔ بے وطن ہوں نہ مسافر کو ستاؤ اللہ، قتل کیوں کرتے ہو کون سا میرا ہے گناہ۔ اب نہ یاور ہے کوئی ساتھ، نہ لشکر نہ سپاہ، تم کو لازم ہے غریبوں پہ ترحم کی نگاہ۔ ہاتھ آئے گا نہ انعام نہ زر پاؤ گے، یاد رکھو میرا سر کاٹ کے پچھتاؤ گے۔ تم مجھ بے وطن اور مسافر کو کیوں پریشان کرتے ہو، تم رحم کرو ایسا ظلم کر کے تم کو کوئی انعام نہیں ملے گا۔ نہ ابھی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریر، حجت اللہ کے فرزند پہ چلنے لگے تیر۔ چوم کر تیغ کے قبضے کو پکارے شبیر، لو خبردار چمکتی ہے علی کی شمشیر۔ پسر فاتح صفین و حنین آتا ہے، لو شفیں باندھ کے روکو تو حسین آتا ہے۔ امام حسین کی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ان پر حملہ کیا گیا۔ مجبوراً انہوں نے للکار کر کہا کہ لو اب میرے جواب کے لیے تیار رہو۔ لو کھینچی تیغ دوسر، فوج پہ آفت آئی۔ لو ہلا قائمہ عرش قیامت آئی۔ فتح تسلیم کو آداب کو نصرت آئی، فخر سے غاشیہ برداری کو شوکت آئی۔ چوم لو پاؤں جلال اس تگ و دو میں آیا، ہاتھ جوڑے ہوئے اقبال جلو میں آیا۔ دو دھاری تلوار کے چلنے سے ہنگامہ برپا ہو گیا، خدمت کے لیے شان اور بلندی آگے آئے اور فتح و تسلیم کے لیے مدد بھی آگے آئی۔ آپ سیدھے جو ہوئے رخش نے بدلے تیور، دونوں آنکھیں ابل آئیں کی ڈرے بانی شیر۔ تھوتھنی بل گئی سینے سے کیا دم کو چنور، مشعل طاؤس اڑا گاہ ادھر گاہ ادھر۔ دم دبا دم گرد نسیم سحری پھرتی تھی، جھوم کر پھرتا تھا گھوڑا کہ پری پھرتی تھی۔ امام گھوڑے پر بیٹھے تو گھوڑے نے بھی اپنا ولولہ دکھایا، تھوتنی پھول گئی اور برق رفتاری سے ادھر ادھر دوڑنے لگا جیسے کہ کوئی پری پھر رہی ہو۔ ابر ڈھالوں کا اٹھا تیغ دو پیکر چمکی، برق چھپتی ہے یہ چمکتی تو برابر چمکی، سوئے پستی کبھی کوندی کبھی سر پر چمکی۔ کبھی انبہہ کے اندر کبھی باہر چمکی، جس طرف
آئی وہ ناگن اسے ڈستے دیکھا، مینا سروں کا صف دشمن میں برستے دیکھا۔ تلوار کے مقابلے کے لیے ڈھالیں اٹھی وہ ایسی چمکیں کہ اوپر نیچے، بھیڑ میں باہر، سب جگہ اپنا کام کرتی گئیں، یعنی سر قلم کرتی گئیں۔ دھار ایسی کی رواں ہوتا ہے دھارا جیسے، گھاٹ وہ گھاٹ دریا کا کنارہ جیسے، چمک ایسی کی حسینوں کا اشارہ جیسے، روشنی وہ کہ گرے ٹوٹ کے تارہ جیسے، کودنا برق کا شمشیر کی زو میں دیکھا کبھی ایسا تو نہ دم خم ماہنو میں دیکھا۔ اس تلوار کی دھار نہایت تیز اور گھاٹ کافی بڑا ہے، بڑی روشن اور تیز تھی، ایسا دم خم کسی اور تلوار میں نظر نہ آیا۔ ایک اشارے میں برابر کوئی دو تھا کوئی دو چار، نہ پیادہ کوئی بچتا تھا سلامت نہ سوار، برق گرتی تھی کہ چلتی تھی صفوں پر تلوار، غضب علیہم کے عیاں تھے آثار، موت ہر غول کو برباد کیے جاتی تھی، آگ گھیرے ہوئے دوزخ میں لیے جاتی تھی۔ اس کے ایک ہی اشارے میں لوگوں کے ٹکڑے ہو رہے تھے، جس سے کوئی بچ نہیں رہا تھا، گویا کہ خدا کا غضب نازل ہو رہا تھا۔ تیغیں آری ہوئیں ڈھالوں کے اڑے پر کالے، بند سب بھول گئے خوف سے نیزوں والے، جو بڑھا ہاتھ سر دست قلم کر ڈالے، تیغ کہتی تھی یہ سب ہیں میرے دیکھے بھالے، صف پہ صف باندھ کے نیزوں کو ابش تولے ہیں، ایسے عقدے میرے ناخن نے بہت کھولے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آنے والی تلواریں اور ڈھال چکنا چور ہو گئی، جتنی بھی صف بندی تھی ٹوٹ گئی، ایسی صفوں کو اس نے بارہا منتصر کیا ہے۔ شکریہ، آگے کل تشریح کریں گے۔